بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کوئی مجبور کرے تو کیا اپنے فرض کو بھول جاؤ گی، جبکہ تمہارا فرض تھا گونگی رہنا۔ میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، تم نادم ہو، مگر یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ کاک ٹھیک ہو؟ تمہارے چہرے کا رنگ اڑا جا رہا ہے، پہلے ہاتھ کانپ رہے تھے، اب زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ مدام، آپ خواہ مخواہ مجھ پر نفسیاتی طریقے سے اثر انداز ہونا چاہتی ہیں۔ آلہ بی بی نے سرنج والے ہاتھ کی کلائی پکڑ لی۔ یہ مجھے دو۔ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، نہیں، میں ڈاکٹر کو دوں گی۔ اس نے اپنی مٹھی کو سختی سے بند کر لیا تاکہ سرنج نکلنے نہ پائے۔ آلہ بی بی نے اس کی مٹھی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مدام کمپیوٹر، تم ابھی بچی ہو، تم نے میری ذہانت کو آزمایا ہے، اب میری زور آزمائی بھی دیکھو۔ نرس نے اور سختی سے سرنج کو مٹھی میں بھینچ لیا تھا، لیکن آلہ بی بی نے تو نفسیاتی اثر ڈالا تھا۔ اس کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ زور آزمائی نہیں کرتی، مغالطے میں رکھتی ہے۔ اس سے پہلے کہ نرس کے دماغ میں چھپی رہنے والی مدام کمپیوٹر آلہ بی بی کی چال کو سمجھتی، آلہ بی بی چشمے زدن میں اپنا ہاتھ اپنے سر کی طرف لائی، پھر وہاں سے ہیئر پن نکال کر نرس کے ہاتھ میں چبو دی۔ اس کے الگ سے چیخ نکلی، پھر وہ مٹھی ڈھیلی پڑ گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ سرنج آلہ بی بی کے ہاتھ میں تھی۔ اسی وقت دونوں مسلح افراد نے آگے بڑھ کر نرس کو حراست میں لے لیا۔ آلہ بی بی نے پوچھا، اب یہی انجیکشن میں تمہیں دوں تو کیسا رہے گا؟ وہ ایک دم سے رونے اور گڑ گڑانے لگی۔ مدام، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں خود نہیں سمجھ سکتی کہ میں بے اختیار ایسا کیوں کرنے جا رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ ہم فرحاد علی تیمور کے ساتھ رہ کر ٹیلی پیتھی کی ایک ایک ٹیکنیک کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ کیا تمہارے دماغ پر مدام کمپیوٹر پوری طرح چھائی ہوئی نہیں تھی؟ وہ اپنی ایک انگلی نرس کی پیشانی پر رکھتے ہوئے بولی، اور مدام کمپیوٹر، تم بھی اچھی طرح سن لو، ہم کس طرح بال کی کھال نکالنا جانتے ہیں۔ اگر تم نرس کے دماغ پر پوری طرح قابض ہوتی تب بھی ہم اسے پکڑ لیتے، کیونکہ تم تھوڑے سے عرصے میں نرس کی چال ڈال، اس کے انداز اور اس کی پوری طرح اسٹڈی نہیں کر سکتی تھی، اور تم یہ جانتی تھی کہ یہاں رکھے ہوئے ٹی وی اسکرین کے ذریعے میں ایک ایک فرد کی اسٹڈی کر رہی ہوں۔ تم نے اسے کسی نہ کسی طرح بلیک میل کیا ہے، اسے مجبور کیا ہے یہ تمہارے حکم کی تعمیل کرتی رہے، ورنہ اسے زبردست نقصان پہنچے گا۔ نرس نے یک بیک داڑے مار کر روتے ہوئے کہا، مدام آپ درست کہہ رہی ہیں، میں برباد ہو جاؤں گی، میری گود اجڑ جائے گی، میرے بچے کو اغوا کیا گیا ہے، مجھے دھمکی دی گئی ہے، اگر میں نے حکم کی تعمیل نہ کی تو اس معصوم کو مار ڈالا جائے گا۔ اب تو میں کہیں کی نہ رہی، نہ مدام کمپیوٹر کے حکم کی تعمیل کر سکتی ہوں، نہ اپنے بچے کو کسی طرح بچا سکتی ہوں۔ آلہ بی بی نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مدام کمپیوٹر، میری بات ادھوری رہ گئی تھی، اب آگے سنو۔ کیونکہ تم اس کے دماغ پر پوری طرح قابض رہ کر اس کی چال ڈال اور مخصوص انداز کے ساتھ یہاں رہ نہیں سکتی تھی، پکڑے جانے کا اندیشہ تھا، اس لیے تم نے اسے آزاد چھوڑ دیا تھا، صرف بلیک میلنگ کا سہارا لے رہی تھی، یہ بھول گئی تھی کہ یہ نرس ایک عورت ہے، یہ فرض اور ممتا کے درمیان الجھی رہے گی تو کہیں نہ کہیں لغزش ضرور کرے گی۔ میرے سرانے رکھے کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر سے اشارہ موصول ہونے لگا، میں نے اسے اٹھا کر آپریٹ کیا، اسکرین پر لکھا ہوا نظر آیا، میں تمہاری آلہ بی بی سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ادھر آ جاؤ، جسے تم نرس کے دماغ میں مخاطب کر رہی ہو، وہ اس کمپیوٹر کے ذریعے کچھ کہنا چاہتی ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ آلہ بی بی نے وہ سرنج ایک ڈاکٹر کو دیتے ہوئے کہا، آپ نے فرحاد کے لیے جو انجیکشن منتخب کیا تھا وہ یقیناً درست ہوگا، لیکن سرنج میں پہلے سے کچھ موجود تھا، آپ لیبارٹری میں لے جا کر اس کا تجزیہ کریں۔ پھر اس نے مسلح افراد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نرس کو یہاں سے لے جاؤ، لیکن اسے سزا نہیں دی جائے گی، یہ بے قصور ہے، فی الحال اسے اسپتال کے احاطے سے نکال دو۔ نرس گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگی، میرا بچہ، پلیز میرے بچے کو کسی طرح بھی بچا لو، نہیں تو وہ میں مر جاؤں گی۔ وہ اسے کھینچ کر کمرے سے لے جا رہے تھے۔ آلہ بی بی نے کہا، ٹھہر جاؤ۔ اس نے میرے ہاتھ سے کمپیوٹر لے کر اسے آپریٹ کیا، پھر کہا، تم واقعی کوئی عورت ہو تو میں تمہیں ایک عورت ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، سب سے دشمنی کرو، معصوم بچوں سے نہ کرو، یہ بیچاری ممتا کی ماری ہے، تمہارے حکم کی تعمیل کر رہی تھی، یہ اس کی اور تمہاری بد نصیبی ہے کہ میں نے چال کامیاب نہیں ہونے دی، اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ کیا تم اس سے اتنی ہمدردی کرو گی؟ کمپیوٹر سے جواب موصول ہوا، میں وعدہ کرتی ہوں اس کے بچے کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اسے واپس
واپس کر دیا جائے گا۔ آلا بی بی نے نرس سے کہا تم گھر جاؤ، تمہارا بچہ واپس مل جائے گا۔ وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ آلا بی بی نے دروازے کو بند کیا، پھر کمپیوٹر کو آپریٹ کرتے ہوئے پوچھا ہاں تو مدام کمپیوٹر تم مجھ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہو؟ اسکرین پر جواب موصول ہونے لگا میں تمہارا ریکارڈ پڑھ چکی ہوں، وہ ریکارڈ تمہاری بے مثال ذہانت اور حاضر دماغی کی مثالوں سے بھرا پڑا ہے، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس نرس کو اس طرح پکڑ لو گی۔ یہی میں معلوم کرنا چاہتی ہوں اور میں بتانا چاہتی ہوں بے شک تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کن بلاؤں سے پالا پڑا ہے۔ کیا تم نے میرے ریکارڈ میں اس سرٹیفکیٹ کی فوٹو کاپی نہیں دیکھی جو سند ہے کہ میں علم نفسیات میں اتھارٹی ہوں؟ تمہارے ٹریپ کی ہوئی نرس بے شک پرسکون تھی، وہ اپنے بچے کی خاطر خاموشی سے تمہارے حکم کی تعمیل کر کے یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی، لیکن اس کا چہرہ سپاٹ ہونے کے باوجود ایک ذرا بجھا بجھا سا تھا۔ ہر انسان کی آنکھیں اس کے اندرونی جذبات کی چگلی کھاتی ہیں۔ اس نے اپنے چہرے سے بہت کچھ چھپا لیا تھا لیکن آنکھوں سے کرب ظاہر ہو رہا تھا، یعنی وہ اندر سے اپنے بچے کے لیے رو رہی تھی، صرف آنکھ میں آنسو نہیں آ رہے تھے۔ جب وہ انجیکشن کی شیشی لے کر سرنج کی طرف جانے لگی تو اس کی چال میں فرق آ گیا۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولی اتنی باتوں سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ کسی سازش میں مبتلا ہے، اس کی اپنی کوئی پریشانی ہو سکتی تھی۔ لیکن ایک بات مجھے کھٹکنے لگی، جو نرس اتنی اہم ڈیوٹی پر ہو اگر وہ ذہنی طور پر پریشان ہے تو ہمارے لیے کسی نہ کسی پہلو سے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ وہ پریشانی کی حالت میں سرنج کے مناسب سوئی کا انتخاب نہیں کر سکتی یا کوئی اور غلطی کر سکتی ہے۔ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اصل بات کیا ہے۔ وہ پھر ایک لمحے کے لیے سوچتے ہوئے کہنے لگی میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے چپکے سے اس کے پیچھے پہنچ کر سرگوشی میں ایسی بات کہی کہ وہ چونک گئی۔ جس کے دل میں چور ہوتا ہے اچانک کوئی بات ہو تو وہ گھبرا جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، حالانکہ نہیں کانپ رہے تھے، لیکن وہ اس قدر گھبرا گئی تھی کہ زبان لڑکھڑانے لگی۔ اس نے ایک انگلی کو کمپیوٹر پر رکھتے ہوئے کہا مدام کمپیوٹر ٹیلی پیتھی آ جانے سے عقل نہیں آ جاتی۔ رسونتی ٹیلی پیتھی جانتی ہے، اگرچہ وہ ذہین ہے لیکن غیر معمولی طور پر ذہین نہیں ہے۔ بعض حالات میں وہ بے بس ہو جاتی ہے، اپنی ذہانت کو موقع کی مناسبت سے استعمال نہیں کر سکتی۔ ٹھیک اسی طرح تم نے بھی اپنی ذہانت سے کام نہیں لیا۔ جب میں نے نرس کی کلائی کو پکڑ لیا تھا اور اس سے سرنج لینا چاہتی تھی تو تمہارا کام تھا کہ وہ سرنج آسانی سے میرے حوالے کر دیتی، اس کی مٹھی کھول دیتی، لیکن تم نے بھی دیکھا کہ کام بگڑ رہا ہے تو ضد پر آ گئی تھی۔ تمہارا خیال تھا کہ راز فاش ہو جائے گا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہاری کیا چال ہے، لیکن سرنج دینے سے انکار کرنا ایک ایسا عمل تھا میرا شبہ یقین میں بدل گیا۔ میں سمجھ گئی۔ کیا سمجھی؟ یہی کہ پہلے تمہیں اس کمرے سے ہٹانا ہوگا۔ نہیں مدام کمپیوٹر ایسی حماقت نہ کرنا، میں تو ہٹ ہی جاؤں گی لیکن میرے بعد جو بلا یہاں آنے والی ہے وہ تمہارے 12 بجا دے گی۔ میں جانتی ہوں وہ مکار عورت کون ہے۔ کیا تم میری ایک الجھن دور کرو گی؟ اگر دور کر سکی تو ضرور کروں گی۔ میں نے سونیا کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی تھی لیکن نہ پہنچ سکی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میری معلومات کے مطابق اس نے یوگا کی مشقیں ادھوری چھوڑ دی تھی، وہ سانس نہیں روک سکتی۔ فرہاد کل سے تمہاری مٹھی میں ہے، اس کا دماغ کمزور ہے، لیکن اب سے 15 گھنٹے بعد تم نے اس کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی ہوگی اور اب سے آدھے گھنٹے پہلے تک ناکام رہی ہو۔ کیا تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آیا؟ کمپیوٹر سے جواب موصول ہوا، دو ہی باتیں سمجھ میں آئی ہیں، یا تو فرہاد کو ایسی دوائیں دی گئی تھی کہ اس کا دماغ سن ہو گیا تھا، میری سوچ کی لہروں کو قبول نہیں کر رہا تھا، یا پھر اس پر ترمیمی عمل کیا گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے فرہاد کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کر لیا اس پر ترمیمی عمل کیا گیا تھا۔ تم میری بات کا جواب دو، کیا سونیا کے ساتھ بھی یہی عمل کیا گیا ہے؟ ہاں یہی کیا گیا ہے، لیکن کیسے کیا گیا ہے اس کے لیے تم کسی ہپناٹزم کے ماہر سے رجوع کرو، میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گی۔ ایک بات پوچھتی ہوں، جب فرہاد کے دماغ میں آسانی سے پہنچ سکتی ہو تو پھر نرس کو ٹریپ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی لیبارٹری سے رپورٹ آ جائے گی، بہتر ہے تم ہی رپورٹ پیش کر دو۔ جواب موصول ہونے لگا، میں فرہاد کو ہمیشہ کے لیے اپنے بس میں رکھنا چاہتی ہوں، آخر میں اس کے دماغ کو کب تک جھٹکے پہنچاتی رہوں گی؟ جسونتی بار بار ڈال بن جایا کرے گی۔ میں نے سوچا ایسی دوا انجیکٹ کی جائے کہ رفتہ رفتہ اس کا دماغ کمزور ہوتا چلا جائے۔ تم ہمارے مقابل کب تک ثابت قدم رہ سکو گی؟ ابھی تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ مصرع یاد رکھنا، تمہارے بہت کام آئے گا۔ مجھ سے تندیا انداز میں گفتگو نہ کرو، غصہ آئے گا تو ابھی فرہاد کی کھوپڑی میں زلزلہ پیدا کر دوں گی۔ وہاں رسونتی موجود ہے، تم جھوٹ بولتی ہو، وہ موجود ہوتی تو نرس کے دماغ میں پہنچ کر میری سازشوں کو پہلے ہی سمجھ لیتی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں وہ کہاں ہے؟ ٹھیک تمہارے پیچھے ہے۔ کمپیوٹر کا اسکرین بجھ گیا، دوسرے ہی لمحے روشن ہوا، وہاں لکھا ہوا تھا کیا تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو؟ آلا بی بی نے کہہ لگاتے ہوئے کہا، اسے نفسیاتی حربہ
دھوکہ کہتے ہیں۔ تم نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا ہوگا، اسی لیے اسکرین بجھ گیا تھا۔ نادان بچی اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ میں تمہاری باتوں کا جواب فرحاد کی کھوپڑی میں دھماکہ کر کے دیتی، مگر ذرا انتظار کرو، مجھے دوسری طرف سے کچھ اشارے مل رہے ہیں۔ آلہ بی بی نے کہا، او ہو، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں نادان بچی کہہ دیا، مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہیں اشارے بھی ملتے رہتے ہیں۔ یو شٹ اپ، میں ابھی آ کر بتاتی ہوں۔ اسکرین بجھ گیا۔ آلہ بی بی نے ریموٹ کنٹرولر کو ہاتھ میں لے کر ہینڈل کیا۔ اسکرین آن ہو گیا۔ ڈاکٹر کا چیمبر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ایک بٹن آن کرتے ہوئے پوچھا، کیا لیبارٹری سے رپورٹ آ گئی؟ ڈاکٹر نے چونک کر چھت کی طرف دیکھا۔ آلہ بی بی کی آواز وہیں سے سنائی دے رہی تھی۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر نے کاغذ نکال کر دکھایا۔ آلہ بی بی نے کہا، اسے سیدھی طرح پکڑے رہو، میں دیکھ رہی ہوں۔ ڈاکٹر نے کاغذ کو اوپر اور نیچے کی طرف پھیلا کر پکڑ لیا۔ اس نے ریموٹ کنٹرولر کے ذریعے اس کاغذ کو اسکرین کے کلوز اپ میں لا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ رپورٹ وہی تھی، ایسی دوا سرنج کے اندر پہلے سے موجود تھی جس کے اثر سے انسانی دماغ رفتہ رفتہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آلہ بی بی نے کہا، میں پڑھ چکی ہوں، دیٹس آل۔ اس نے ٹی وی اسکرین کو آف کر دیا، پھر پریشان ہو کر کہا، پتہ نہیں رسونتی کہاں رہ گئی ہے۔ اسی وقت رسونتی نے مجھ سے کہا، میں آ گئی ہوں۔ آلہ بی بی سے کہو مجھے اپنے دماغ میں آنے دے۔ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ وہ چپ ہو کر ایک طرف تکنے لگی، گویا کہ اب اسے اپنے دماغ میں سن رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، تم اپنی رپورٹ بعد میں سنانا، میں نے تمہیں اچھی طرح سمجھا دیا تھا، فرحاد کے دماغ سے زیادہ دیر غیر حاضر نہ رہنا۔ تم اب تک کہاں الجھی ہوئی تھی؟ یہ سوال کر کے وہ چپ ہو گئی۔ رسونتی کی باتیں سننے لگی۔ میں نے کہا، یہ کیا بات ہے؟ میں یہاں چپ چاپ تماشا دیکھ رہا ہوں اور تم باتیں کر رہی ہو۔ رسونتی سے کہو وہ تمہاری زبان سے بولتی رہے، میں سنتا رہوں گا۔ اس نے آلہ بی بی کی زبان سے کہا، میں اب تک جہاں الجھی ہوئی تھی اس کی رویداد ابھی بیان کروں گی۔ آلہ بی بی سے معلوم ہوا کہ یہاں مدام کمپیوٹر نے اپنا حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی تھی اور ناکام رہی تھی۔ میں نے کہا، ہاں وہ ناکام ہو گئی، جو ہو گیا سو ہو گیا، تم اپنی رویداد بیان کرو۔ وہ بیان کرنے لگی۔ آلہ بی بی اور سونیا نے مشورہ دیا تھا کہ مجھے تمام دہشت گرد تنظیموں کے سربراہوں اور ان کے خاص ماتحتوں کے دماغوں میں پہنچتے رہنا چاہیے، اس طرح ہم کسی نہ کسی طرح مدام کمپیوٹر کی کوئی کمزوری معلوم کر لیں گے۔ آلہ بی بی نے اپنے طور پہ کہا، صرف یہی نہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا رہے گا کہ وہ تمام سربراہ اور ان کے خاص ماتحت مدام کمپیوٹر سے کیا کام لے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، رسونتی تم نے اب تک کیا معلومات حاصل کی؟ میں اب تک ماسٹر کی کے ٹیرر ٹریننگ سینٹر میں تھی، تم وہاں خیال خوانی کے ذریعے کئی بار پہنچ چکے ہو، تمہیں وہ حال یاد ہوگا جس کے وسط میں ایک دائرہ نما سٹیج ہے اور اس سٹیج پر ایک ریوالونگ چیئر رکھی ہے اور وہ خود کو ماسٹر کی کہتی ہے۔ تم اس حال کا نقشہ کیوں پیش کر رہی ہو؟ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ماسٹر کی جسمانی طور پر کہیں بھی موجود نہیں رہتا ہے۔ تمام دہشت گرد تنظیموں کے سربراہوں نے ایک اہم اجلاس طلب کیا تھا۔ ماسٹر کی نے جواب دیا تھا، جو بھی اہم اجلاس ہوگا وہ اسی کے ٹیرر ٹریننگ سینٹر کے اس بڑے ہال میں ہوگا جہاں وہ ریوالونگ چیئر رکھی ہوئی ہے، یعنی وہ دوسری تنظیموں کے لیے بھی پر اسرار بنا ہوا ہے۔ بہرحال وہ اجلاس اس ریوالونگ چیئر کے سامنے منعقد ہوا۔ وہاں مدام کمپیوٹر بھی موجود تھی۔ کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کے ذریعے اس کی موجودگی کا پتہ چل رہا تھا۔ اجلاس شروع ہوتے ہی الاباما ٹیرر ٹریننگ سینٹر کے بریگیڈیئر جوناتھن نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، ہم بہت اہم مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لی ہاروی ٹی ٹی سینٹر کے سائمن دی گریٹ نے یہاں آنا ضروری نہیں سمجھا۔ اس کے جواب میں لی ہاروی ٹی ٹی سینٹر کے ایک خاص فرد نے اٹھ کر کہا، میں سائمن دی گریٹ کا دستے راست ہوں۔ میرے باس نے کہا ہے کہ وہ ماسٹر کی سے کسی طرح کم تر نہیں ہے۔ اگر ماسٹر کی ہمارے ٹی ٹی سینٹر میں نہیں آ سکتا تو سائمن دی گریٹ بھی اسے میزبانی کی زحمت نہیں دے گا، لہذا میں اپنے باس کی جگہ حاضر ہوں۔ یہاں میں جو کہوں گا اپنے باس کی زبان سے کہوں گا، جو سنوں گا وہاں جا کر سنا دوں گا۔ بہرام علی ٹی ٹی سینٹر کے ایک فرد نے اٹھ کر کہا، میں بھی اپنے باس کی طرف سے حاضر ہوا ہوں۔ میرے باس نے کہا، یہ نہایت ہی نامناسب بات ہے۔ اگر ماسٹر کی اپنے گھر سے ہمارے گھر نہیں آ سکتا تو پھر ہم اس کے گھر کیسے جا سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں یہ اجلاس ایسی جگہ منعقد کرنا چاہیے تھا جہاں آنے میں کسی کو اعتراض نہ ہوتا، لیکن آپ لوگوں نے صرف ماسٹر کی کے اعتراض کو مد نظر رکھا ہے۔ ریوالونگ چیئر نے کہا لگایا، پھر ماسٹر کی آواز ابھرنے لگی، تمہارے سربراہوں کی عدم موجودگی یہ
ثابت کرتی ہے کہ وہ سب میرے سامنے احساس کمتری میں مبتلا ہیں، وہ نہیں آئے، ان کے نمائندے آئے ہیں۔ خیر ہمارے لیے یہی کافی ہے، اب ایجنڈے کے مطابق کارروائی شروع کی جائے۔ اس کے مطابق الاباما ٹی ٹی سینٹر کے بریگیڈیئر جوناتھن نے اٹھ کر کہا، اس وقت کمپیوٹر کے ٹرانسمیٹر آن ہے اور ہم مدام کمپیوٹر سے ان کی کوتاہیوں کی شکایت کر رہے ہیں۔ وہ کمپیوٹر چھوٹا سا تھا لیکن اسے ایسے آلات کے ساتھ ایک بڑی اسکرین سے منسلک کیا گیا تھا کہ مدام کمپیوٹر کے جو الفاظ چھوٹے سے کمپیوٹر کے اسکرین پر ابھرتے تھے وہ بڑی اسکرین پر نظر آنے لگتے تھے۔ اسکرین پر اس کا جواب موصول ہو رہا تھا، وہاں لکھا ہوا تھا، میں اپنے خلاف شکایت سن رہی ہوں لیکن پہلے وارننگ دیتی ہوں کہ یہاں رسونتی کسی نہ کسی کے دماغ میں موجود ہے۔ سب محتاط ہو گئے، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ریوالونگ چیئر نے پھر کہا لگایا، ہاں تم سب ایک دوسرے کو دیکھو مگر اس چیئر کو نہ دیکھو، کیونکہ ٹیلی پیتھی جاننے والے مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں جو تم سے سب سے برتر ہوں اور میرے سامنے جو دوسرے ٹی ٹی سینٹر کے سربراہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ سب سے پہلے میں نے ہی فرحاد علی تیمور کو چیلنج کیا تھا۔ فرحاد اور رسونتی مجھ تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ ایک دن میں ان کی شہرگ تک پہنچ جاؤں گا لیکن میں انہیں جان سے نہیں ماروں گا، یوں بے بس کر دوں گا کہ وہ میرے سامنے ساری عمر گھٹنے ٹیکتے رہیں گے۔ اسکرین پر الفاظ ابھرنے لگے۔ مدام کمپیوٹر کہہ رہی تھی، ماسٹر کی تمہارا یہ چیلنج میرے لیے بھی ہے، زیادہ شیخی مت بگاڑو۔ تم سے پہلے کتنے ہی یوگا کے ماہر آئے، وہ ٹیکنیکل مائنڈ والا بلیک شیڈو بھی چیلنج کرتا رہا لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ یاد رکھو جس وقت تم کہہ لگا رہے ہوتے ہو اس وقت ٹیلی پیتھی جاننے والے سرنگ بناتے ہوئے تمہارے طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ ہم ایک نہ ایک دن تمہاری شہرگ تک پہنچ جائیں گے۔ میری ایک نصیحت یاد رکھو، کم بولا کرو۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر بریگیڈیئر جوناتھن نے کہا، مدام کمپیوٹر تم بھی جو بولتی ہو وہ نہیں کرتی ہو، کیا تم مصلحتاً بہت سی باتیں ہم سے نہیں چھپاتی ہو؟ میں مصلحتاً صرف وہی باتیں چھپاتی ہوں جن سے تمہارا نقصان نہیں ہو سکتا۔ ریوالونگ چیئر نے کہا، ہماری تازہ ترین اطلاع کے مطابق بابر بہت زیادہ پر اسرار بن گیا ہے اور تم اس کے متعلق ہم سے بہت کچھ چھپا رہی ہو، کیا اس سے ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا؟ اسکرین کے ذریعے جواب دیا گیا، جن لوگوں نے یہ اطلاع تمہارے پاس پہنچائی ہے انہوں نے یہ تو ضرور بتایا ہوگا کہ بابر اتنا پر اسرار کیوں بن گیا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے وہ کریزی سے مقابلہ کرنے کے بعد ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور ہو چکا ہے۔ تم آسانی سے اس کے دماغ میں پہنچ سکتی ہو لیکن تم نے اس کے دماغ میں پہنچ کر اب تک کوئی خاص بات نہیں بتائی، جبکہ بابر کو حکومت کی بھرپور حمایت حاصل ہو رہی ہے۔ خفیہ پولیس والے اور سیکرٹ سروس کے ایجنٹ اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جس اسپتال میں وہ زیر علاج ہے وہاں سخت پہرا لگایا گیا ہے، ہمارے آدمی وہاں داخل ہونے میں ناکام رہے۔ آخر بابر میں ایسی کیا بات ہے کہ اس کی اتنی حفاظت کی جا رہی ہے؟ مدام کمپیوٹر نے جواب دیا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ بابر کرمداد جسکانی اور ریحانہ وغیرہ کو وہ خط اور فائلیں اسلام آباد تک لے جانے نہیں دوں گی۔ تو پھر کہاں ہے وہ خط، کہاں ہے وہ فائلیں؟ بابر آخری وقت تک ہمیں دھوکہ دیتا رہا، پھر پہلے مجبور تھی، اس کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ نواب شاہ سے جو چالیں چلتا رہا، ان سے یہی ظاہر ہوا کہ اصل کاغذات اس نے اپنے پاس چھپا رکھے ہیں۔ میں نے کم کریزی کو اس سے ٹکرا دیا جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ریوالونگ چیئر کے ذریعے ماسٹر کی نے کہا، تم نے میرے ایک بہت ہی اہم مہرے کو ختم کرا دیا۔ کریزی میرا بہت ہی قابل فخر فائٹر تھا، تم نے بابر کی پٹائی کرانا چاہی مگر وہ پیٹنے والا میرا ساتھ چھوڑ گیا، تم نے مجھے زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ اسکرین پر جواب نظر آیا، نقصان برداشت کرنے اور کبھی کبھی ہارنے کا حوصلہ نہ ہو تو میدان چھوڑ دو۔ جب بابر سے مقابلہ نہیں ہوا تھا تب تم ہی کہا کرتے تھے کہ کیم کریزی ناقابل شکست ہے، اسی لیے سمجھاتی ہوں زیادہ شیخی مت بگاڑو، کم بولو اور کام کی بات کرو۔ کام کی بات تم نہیں کر رہی ہو۔ جب بابر کا دماغ کمزور ہو چکا ہے تو یہ کیوں نہیں بتاتی کہ تم نے اس کے دماغ سے کیا معلومات حاصل کی ہیں؟ میں نے جس حد تک تم لوگوں سے معاہدہ کیا ہے اس حد تک بتا چکی ہوں۔ وہ خط اور کاغذات اس کے پاس نہیں ہے۔ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں بابر کون ہے۔ اس سلسلے میں ابھی ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا، اس کا معاوضہ الگ سے لوں گی۔ جہنم میں گیا تمہارا معاوضہ۔ ہم نے معلوم کر لیا ہے کہ بابر کے پیچھے فرحاد علی تیمور کی شخصیت ہے۔ تم ہمارے لیے کام کرتی ہو اور ہم سے اس کی اصلیت چھپاتی ہو۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ تم کوئی خوبصورت عورت ہو اور فرحاد لیڈی کلر ہے۔ اگر تم خواب دیکھنے کی عادی ہو تو یقیناً اسے چاہنے والیوں کی فوج میں اپنا نام بھی لکھوانے والی ہو یا لکھوا چکی ہو۔ بکواس کرنے سے بہتر ہے کہ کام کی بات کرو۔ میں پوچھ سکتی ہوں کہ بابر کے پیچھے فرحاد علی تیمور کا شبہ کیوں ہو رہا ہے؟ تم شبہ کہہ رہی ہو اور ہم یقین سے کہہ رہے ہیں۔ اگر صرف حکومت پاکستانی بابر کی حمایت کرتی اور اس کے لیے سخت پہرا لگاتی، اس کے
لیے علاج معالجے کی تمام سہولتیں فراہم کرتی تو ہم شبے میں مبتلا رہتے، لیکن وہاں آلا بی بی اور سونیا کس لیے پہنچ گئی؟ بابر سے ان کا کیا رشتہ ہے؟ اسکرین پر جولی روف میں نظر آیا وہی جو فرحاد سے ہے۔ یعنی تم تسلیم کرتی ہو کہ تم نے فرحاد علی تیمور کی اصلیت کو ہم سے چھپا رکھا ہے؟ تسلیم کرتی ہوں، میں تم لوگوں کی زر خرید نہیں ہوں، اپنے معاملات ساری دنیا سے چھپا سکتی ہوں، لیکن یہ معاملہ ہم سے تعلق رکھتا ہے، تم سے تعلق رکھتا ہے تو تم فرحاد سے سمجھو میں ایک سوداگر ہوں، اپنی ٹیلی پیتھی کا کمال سب کے سامنے فروخت کرتی ہوں، تم سب میرے چیدہ چیدہ گاہک ہو۔ ان میں فرحاد علی تیمور کا اضافہ ہو گیا ہے، وہ میری خدمات حاصل کرے گا تو میں اس سے بھی معاوضہ طلب کروں گی، لیکن میرا طریقہ کار یہ رہے گا کہ تم میں سے جو بھی میرا موکل رہے گا میں اسے فرحاد علی تیمور کی طرف سے نقصان پہنچنے نہیں دوں گی، کوئی خطرہ درپیش ہوگا تو میں اسے اطلاع دے دوں گی، لیکن بچاؤ نہیں کروں گی، اپنا بچاؤ خود کرنا ہوگا۔ اسی طرح فرحاد کو جانی نقصان پہنچنے کا احتمال ہوگا تو میں اسے بھی بتا دوں گی، لیکن اسے بچانے کے سلسلے میں پیش نہیں رہوں گی۔ سائمن دی گریٹ کے نمائندے نے کہا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، تم دونوں طرف سے مال کھا رہی ہو، ہم سب کو کٹ پتلیاں سمجھ رہی ہو، اپنے طور پر نچانا چاہتی ہو، میرے باس سائمن دی گریٹ کو یہ منظور نہیں ہے۔ بہرام علی ٹی ٹی سینٹر سے آنے والے نمائندے نے بھی کہا، مدام کمپیوٹر، ہمارے ٹی ٹی سینٹر کی طرف سے تمہیں بھاری معاوضہ دینے کی پیشکش کی گئی، تمہیں اس بات کی ضمانت دی گئی کہ ساری زندگی تمہارے پاس منہ مانگی رقم پہنچتی رہے گی، تمہیں صرف ہمارا ساتھ دینا چاہیے، لیکن تم نے انکار کر دیا اور تمام دہشت گرد تنظیموں سے رابطہ قائم کر رکھا ہے، ہر ایک سے اپنے اپنے طور پر مال وصول کرتی جا رہی ہو، چلو یہ بھی ہم برداشت کرتے رہے ہیں، لیکن فرحاد ہم تمام دہشت گرد تنظیموں کا مشترکہ دشمن ہے، تمہیں کم از کم اس سے کوئی سودا نہیں کرنا چاہیے۔ کمپیوٹر نے جواب دیا، میں کسی کی دوست نہیں ہوں، میں کسی کی دشمن نہیں ہوں، اگر مجھ سے سودا منظور ہے تو میں مختلف مراحل پر مختلف معاوضوں کے ساتھ تم لوگوں کے کام آتی رہوں گی، منظور نہیں ہے تو اچھی طرح سوچ لو، فرحاد اس وقت میری ٹیلی پیتھی کی مٹھی میں ہے، میں اس سے چشمے زدن میں دوستی کر سکتی ہوں اور اس کے ساتھ مل سکتی ہوں، پھر ایک نہیں، دو نہیں، 3 ٹیلی پیتھی کی قوتیں یکجا ہو جائیں گی اور تم لوگوں کی کھوپڑیوں میں دھماکے کرتی رہیں گی۔ پیش آنے والے اس خطرے کو سبھی سمجھ رہے تھے، پہلے فرحاد رسونتی ہی کچھ کم نہ تھے، تیسری بھی دھمکیاں دے رہی تھی۔ تیسری نے کمپیوٹر اسکرین کے ذریعے کہا، سوچنے میں خواہ مخواہ وقت ضائع نہ کرو، اپنے سامنے شطرنج کی بساط بچھاؤ اور دیکھو کہ 3 ٹیلی پیتھی کے مہرے یکجا ہو گئے تو تم سب کی مات یقینی ہے، اگر جیتنا چاہتے ہو تو ایک مہرے کو ادھر سے اٹھا کر اپنی طرف رکھو، ظاہر ہے وہ مہرہ میں ہوں، میں نے کہہ دیا ہے تمہاری دشمن نہیں ہوں، فرحاد کی بھی دشمن نہیں ہوں، لیکن اس کی طرف سے کوئی خطرہ پیش آئے گا تو تمہیں فوراً اطلاع دے دیا کروں گی۔ بریگیڈیئر جوناتھن نے بیزاری سے کہا، پتہ نہیں تم تیسری کہاں سے آ ٹپکی ہو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کسی کا ساتھ نہ دو، پھر میری کمائی کہاں سے ہوگی؟ اگر تم خاموش تماشائی بن کر رہنے کا وعدہ کرو تو ہم منہ مانگی رقم ادا کرتے رہیں گے، ساری زندگی ادا کرتے رہیں گے۔ مدام کمپیوٹر نے کہا، خاموش تماشائی بن کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرحاد کی طرف سے کوئی خطرہ درپیش آئے تو میں تم لوگوں کو اطلاع نہ دوں۔ ایک نے کہا، نہیں، یہ اطلاع تو ضرور دینا چاہیے، پھر میں خاموش تماشائی کیسے رہوں گی؟ ماسٹر کی نے کہا، تم بہت چلاک بننے کی کوشش کر رہی ہو، ہم ایسے بھی پھنسے ہوئے ہیں اور ویسے بھی، تو پھر یہ اجلاس طلب کرنے کی زحمت کیوں گوارا کی ہے؟ کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر ساتھ ہو تو ہمیں بتاؤ، فرحاد جہاں زیر علاج ہے وہاں اس کی حفاظت کے لیے اسپتال کے اندر کیسے انتظامات کیے گئے ہیں؟ باہر کی خبر ہمیں ہے۔ کمپیوٹر اسکرین پر لکھا ہوا نظر آیا، اندر کی خبر کیا پوچھتے ہو؟ کیا اتنی اطلاع کافی نہیں ہے کہ فرحاد کے کمرے میں آلا بی بی اور سونیا باری باری ڈیوٹی دینے پہنچ گئی ہیں؟ کمرے میں ایک بڑا سا ٹی وی اسکرین ہے، اس میں اسپتال کا اندرونی حصہ نظر آتا ہے، آلا بی بی اس کمرے میں رہ کر پورے اسپتال کا معائنہ کر سکتی ہے، ایک ڈاکٹر ایک نرس کی حرکت کو اپنی نظر میں رکھتی ہے، وہاں جو لوگ ڈیوٹی پر لگائے گئے ہیں انہیں گونگا بنا دیا گیا ہے، 1 ہفتے تک وہ اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کریں گے، اپنی آواز اپنے گھر والوں کو بھی نہیں سنائیں گے۔ ماسٹر کی نے کہا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ سونیا کے دماغ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے، میں نے کوشش کی تھی، اس کے دماغ کو لاک کر دیا گیا ہے، یہ سوچنا ہی نادانی ہے کہ سونیا مجھے اپنے دماغ میں آنے کی دعوت دینے کے لیے فرحاد کے کمرے میں پہنچ جائے گی۔ بریگیڈیئر جوناتھن نے کہا، ہمیں آلا بی بی اور سونیا کی آئندہ چالوں کے متعلق معلوم ہونا چاہیے اور مدام کمپیوٹر ان دونوں کے دماغوں میں نہیں پہنچ سکتی، گویا ہمیں اس سلسلے میں اس کمپیوٹر سے کوئی مدد حاصل نہیں ہوگی۔ ماسٹر کی نے کہا، مدد حاصل ہو سکتی ہے، لیکن مدام کمپیوٹر نے خواہ مخواہ ہی پاک
لگا دی ہے کہ سونیا کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتی. کیا اس طرح یہ فرحاد کا بچاؤ نہیں کر رہی ہے؟ اسکرین کے ذریعے جواب دیا گیا. تم اپنے طور پر کچھ بھی سوچ سکتے ہو. میں ابھی فرحاد کی حفاظت نہیں کر رہی ہوں. میں نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، یقین کرو یا نہ کرو. سائمن دی گریٹ کے نمائندے نے کہا. اس طرح تو ہمارے درمیان اختلافات بڑھتے جائیں گے. مدام کمپیوٹر پر سے اعتماد اٹھتا جائے گا. مدام نے کہا اعتماد اٹھتا جائے گا، لیکن تم سب اعتماد کرنے پر مجبور رہو گے. آج کے اجلاس میں یہ فیصلہ کر لو مجھ سے دوستی کرنی ہے یا دشمنی. میں 15 منٹ کی مہلت دیتی ہوں. 15 منٹ تک اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہوں گی. کوئی سوال کرے گا تو کسی کی بات کا جواب نہیں دوں گی، لیکن یہاں موجود رہوں گی اور تم سب کی باتیں سنتی رہوں گی. رسونتی اجلاس کی رپورٹ ہمیں سنا رہی تھی اور ہم سن رہے تھے. آلا بی بی نے چونک کر پوچھا. مدام کمپیوٹر نے یہ کب کہا تھا کہ وہ 15 منٹ تک کسی کی بات کا جواب نہیں دے گی لیکن اس اجلاس میں موجود رہے گی؟ رسونتی نے جواب دیا یہی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں دھوکہ دے کر یہاں آئی تھی. وہ جانتی تھی تم وہاں موجود ہو. اس کی یہ بات سننے کے بعد بھی اجلاس سے آنا نہیں چاہو گی اور 15 منٹ انتظار کرتی رہو گی کہ مدام کمپیوٹر ان باتوں کا کیا جواب دینے والی ہے. تمہیں وہاں الجھا کر وہ یہاں چلی آئی تاکہ فرحاد کے خلاف کسی نرس کو اعلی کار بنا سکے. رسونتی نے کہا پھر تو اس نے بڑی مکاری دکھائی. میں بھی پھر دھوکہ کھا گئی. اس میں افسوس کرنے کی کیا بات ہے؟ موجودہ صورتحال کے مطابق 2 باتیں اچھی طرح یاد رکھو. ایک تو یہ کہ تمہیں فرحاد کے دماغ سے زیادہ دیر غیر حاضر نہیں رہنا چاہیے اور اگر کہیں بھی مصروف رہو تو تھوڑی تھوڑی دیر میں یہاں پہنچتی رہو. اگر ایک ہی جگہ مصروف رہو گی تو دشمن دوسری طرف سے حملہ کریں گے. خصوصاً مدام کمپیوٹر کے پاس یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے. وہ تمہیں کسی دوسری جگہ الجھا کر فرحاد کے پاس آیا کرے گی. ہمیں اس طریقہ کار کو ناکام بنانا ہوگا. کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر سے اشارہ موصول ہونے لگا. میں نے اسے آن کیا. آلا بی بی میرے قریب آ کر اسکرین پر لکھے ہوئے الفاظ کو پڑھنے لگی. وہ کہہ رہی تھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں. ابھی رسونتی بھی موجود ہے. ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، اس لیے کمپیوٹر کے ذریعے بول رہی ہوں. تھوڑی دیر پہلے میں چیلنج کر کے گئی تھی کہ آلا بی بی مجھ پر تند نہ کرے. غصہ آئے گا تو تمہاری کھوپڑی میں زلزلہ پیدا کر دوں گی. لیکن رسونتی سے پوچھ لو، مجھے غصہ بہت کم آتا ہے. میں نے اس اجلاس میں تمہاری حمایت کی ہے. میں نے تمہاری اصلیت ظاہر نہیں کی. خود بخود انہیں معلوم ہو گیا ہے. کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، دوست بننا چاہتی ہوں؟ میں نے کہا تمہاری دوستی خوب ہے. تم نے دوستی کے لیے ہی اس نرس کو ٹریپ کیا تھا اور دوستی کے لیے ہی وہ انجیکشن میرے جسم میں لگانا چاہتی تھی. جواب ملا دوستی محبت سے بھی کی جاتی ہے اور جبر سے بھی. میں محبت سے کروں گی تو سودے بازی نہیں ہوگی، تم سے منافع حاصل نہیں ہوگا. جبرن دوستی کروں گی، تمہارے دماغ کو کمزور بنا کر تمہیں اپنے قابو میں رکھوں گی تو مجھے بھی فائدہ حاصل ہوگا اور تمہیں بھی میری ذات سے نقصان نہیں پہنچا کرے گا. میں نے کہا وہ تمام TT سینٹر والے تمہارے محتاج ہیں. اگر تم سے دوستی نہیں کریں گے تو تمہاری دشمنی سے ڈرتے رہیں گے اور دوستی کریں گے تو یہ بات ان کے دماغوں میں بیٹھی رہے گی کہ تم مجھ سے بھی دوستی کر رہی ہو. بہرحال میں ان کی طرح نہ تو محتاج ہوں نہ مجبور ہوں. تمہیں میری ذات سے فائدہ نہیں پہنچے گا. تم نقصان پہنچا سکتی ہو تو پہنچا کر دیکھ لو. مدام کمپیوٹر نے کہا فرحاد جو بات میں اس اجلاس میں تمام TT سینٹر کے سربراہوں اور ان کے خاص ماتحتوں کو سمجھا کر آئی ہوں وہی میں تمہیں سمجھاتی ہوں. سب کے درمیان شطرنج کی بساط بچھی ہوئی ہے. تمہاری طرف 2 ٹیلی پیتھی کے مہرے ہیں. اگر مجھ تیسری کا اضافہ ہو تو تمہاری قوت بڑھ جائے گی. مجھے اپنے خانوں سے نکال کر مخالف گروہ میں جانے پر مجبور کرو گے تو نقصان ضرور پہنچے گا. تمہارے دعوے کے مطابق میں زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکوں گی، لیکن دانشمندی کا تقاضا ہے کہ معمولی سا نقصان بھی کیوں پہنچے اس سے بچنے کی تدبیر کیوں نہ کی جائے. اور تدبیر یہی ہے کہ میری دوستی قبول کر لو. میں تمہارے کام آیا کروں گی، تم میرے کام آیا کرو گے. تم خواہ مخواہ گلے پڑ رہی ہو. بی بی معاف کرو، کوئی دوسرا گھر دیکھو. تم میری انسلٹ کر رہے ہو. میں یہ اچھی طرح سمجھ گئی ہوں. جب تک تمہاری زندگی میں اور تمہارے معاملات میں اہمیت اختیار نہیں کروں گی تم مجھے اپنی ضرورت نہیں سمجھو گے. میں جلد ہی ایسا کر کے دکھاؤں گی. اس کے بعد تم چیخ چیخ کر مجھے آوازیں دو گے، بار بار اپنے پاس بلاؤ گے. تب ٹیلی پیتھی کے ایک پلڑے پر رسونتی ہوگی، دوسرے پر میں، اور تم تسلیم کرو گے کہ میرا پلڑا بہت بھاری ہے. میں نے کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کے بٹن پر انگلی رکھتے ہوئے کہا میں تمہاری خیال خوانی کو روک تو نہیں سکتا مگر تمہارا منہ بند کر سکتا ہوں. میں نے بٹن کو دبا دیا، کمپیوٹر کو آف کر دیا. اسکرین بجھ گیا تھا. دوسرے ہی لمحے پھر سگنل موصول ہونے لگا. میں نے اسے آن نہیں کیا. تب اچانک ہی میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا. میں ایک دم سے تڑپ گیا. رسونتی نے فوراً خیال خوانی کے ذریعے مجھے سنبھالا. مجھے جو تکلیف محسوس ہو رہی تھی وہ میرے دماغ میں رہ کر کوشش
کوشش کرنے لگی کہ میں تکلیف کو محسوس نہ کر سکوں۔ چند لمحوں کے بعد مجھے دوسرا جھٹکا محسوس ہوا، مگر وہ نہایت ہی خفیف سا تھا۔ مجھے زیادہ تکلیف محسوس نہیں ہوئی، یعنی رسونتی میرے دماغ کو بے حس بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ کہتی جا رہی تھی کہ سیانی بلی کھمبا نوچے، جب کمپیوٹر کو آف کر دیا گیا، تمہاری باتیں نہیں سنی گئیں تو تم نے فرحاد کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی۔ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اپنے ہتھ کنڈے کسی اور طرح آزما کر دیکھ لو۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ شاید وہ سوچ ہی رہی ہوگی کہ اس ذریعے سے اپنا جواب ہم تک پہنچائے۔ کمپیوٹر ٹرانسمیٹر کو آف کر دیا گیا تھا۔ میرے دماغ پر رسونتی کا قبضہ تھا۔ آلہ بی بی کے دماغ میں وہ پہنچ نہیں سکتی تھی۔ ہاں، میرے دماغ میں آ کر میری ہی سوچ کی لہروں کو اپنا کر اپنی بات کہہ سکتی تھی، لیکن ڈرتی تھی، بہت محتاط تھی۔ سوچتی ہوگی اگر ذرا بھی لغزش ہو جائے میری سوچ کی لہروں کو اپنانے کے دوران، اس کی سوچ کی ایک لہر بھی رسونتی کی گرفت میں آ جائے تو پھر اسے فرار کا راستہ نہیں ملے گا۔ آلہ بی بی نے پوچھا کیا وہ جا چکی ہے؟ میں نے کہا کوئی بھی خیال خوانی کرنے والا دماغ کے اندر خانوں میں چھپا رہے، اپنی طرف سے کچھ نہ بولے تو اس کی موجودگی کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ موجود ہو۔ رسونتی نے کہا اس پر خاک ڈالو، اگر دماغ میں موجود ہے تو بیکار ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ کھنکار سکتی ہے، تمہارے پاس آ کر ٹیلی پیتھی کی لاش بن کر رہ سکتی ہے۔ تم نے اتنی عورتوں کو پال رکھا ہے، ایک لاش کو بھی پالتے رہو۔ آلہ بی بی ہنسنے لگی۔ میں نے پوچھا کیوں ہنس رہی ہو؟ اس ہنسی پر مدام کمپیوٹر اور زیادہ کڑ رہی ہوگی۔ رسونتی نے کہا فرحاد، میں نے آلہ بی بی اور سونیا کی ایک تجویز پر عمل کیا ہے۔ تم سے اجازت لینے کا موقع نہیں تھا کیونکہ تم 15 گھنٹے کے لیے بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے میری زبان کو استعمال کر رہی تھی تاکہ آلہ بی بی سنتی رہے۔ میں نے پوچھا کس تجویز پر عمل کیا ہے؟ آلہ بی بی نے کہا میں بتاتی ہوں۔ میں نے، سونیا نے، رسونتی اور سباتا نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری زندگی میں جو بھی عورت آئے گی ہم اسے زیادہ دیر ٹھہرنے نہیں دیں گے، اس آنے والی سے دشمنی بھی نہیں کریں گی، بلکہ اس کی زندگی سنوارنے کے لیے کسی دوسری راہ پر لگا دیں گے۔ ہماری تجویز کے مطابق رسونتی نے پہلا تجربہ حور بانو اور جسکانی پر کیا ہے۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا حور بانو کی زندگی سنور جائے اور اسے جسکانی جیسا شوہر اور محافظ مل جائے تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ آلہ بی بی نے ایک طرف بیٹھتے ہوئے کہا رسونتی اب تم سناؤ، کیا وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہو چکے ہیں؟ میں نے تو یہی کوشش کی تھی اور تقریباً کامیاب ہو چلی تھی۔ حور بانو آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل بھی ہوتی جا رہی تھی اور پریشان ہو کر سوچتی بھی جا رہی تھی کہ اس کا دماغ اور دل کیسے بدل رہا ہے۔ وہ بابر کو بھول کر جسکانی کی طرف کیوں مائل ہو رہی ہے؟ وہ ایسا سوچتی بھی جا رہی تھی اور اعتراف کرتی جا رہی تھی کہ جسکانی اس کے دل و دماغ پر چھا رہا ہے، اسے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے پوچھا اور جسکانی کی کیا حالت ہے؟ وہ بھی اس کی طرف مائل ہو رہا ہے اور سوچتا جا رہا ہے کہ پہلے کبھی کسی عورت کی طرف اس نے دھیان بھی نہیں دیا، اب حور بانو کیوں رہ کر کیوں دیکھتا ہے، وہ کیوں اچھی لگ رہی ہے۔ لاہور سے اسلام آباد تک ٹرین میں سفر کرنے کے دوران جسکانی نے کئی بار حور بانو کے خیال کو دماغ سے نکالنے کی کوشش کی اور ناکام رہا۔ اب تسلیم کر رہا ہے کہ عشق اسی کو کہتے ہیں، محبت ہی اخبار کی دل اور دماغ پر دعویٰ بول دیتی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا رسونتی تم بہت اچھا رول ادا کر رہی ہو، اب یہ بتاؤ وہ محبت کس مرحلے تک پہنچی ہے؟ جب میں انہیں ٹرین کے فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں چھوڑ کر آئی تو وہ کچھ پریشان بھی تھے اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ میں نے سوچا ابھی یہیں تک کافی ہے، دوسری بار ان کے پاس آؤں گی تو ان کے دل اور دماغ میں محبت کی کھچڑی اور پکاؤں گی۔ کیا تم پھر ان کے پاس گئی تھی؟ ہاں گئی تھی، لیکن وہاں بازی پلٹ چکی تھی۔ آلہ بی بی نے حیرانی سے پوچھا وہ کیسے؟ مدام کمپیوٹر میری کاٹ میں لگی ہوئی ہے، میں انہیں محبت کا میٹھا زہر پلا رہی تھی، وہ نفرت کا زہر پلانے لگی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔